علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بھونچال پارٹ 18۔ تم میری ہدایت پر یقین نہیں کرو گے۔ میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم فوراً ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، مگر تم نے میری باتوں پر توجہ نہیں دی۔ دیکھو، ابھی کل دوپہر تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر تم چاہو تو اپنی ذہنی الجھنوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ورنہ پھر اپنی حماقت کی سزا خود بھگتنے کے منتظر رہو۔ تم شاید میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے دانش۔ میں جہاز جلا کر گھر سے باہر نکلا اور میری واپسی کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ میں ایک پتھر کا انسان ہوں، خطرات سے بھاگتا رہوں، یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ تم اگر خلوص سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر ایک بات سمجھ لو، میں اب مصیبتوں کی تلاش میں ہوں، اور جب تک وہ مصیبتیں میں حل نہیں کر دیتا میں اسے تلاش کرتا رہوں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سلطان کی صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا، اس پر یقین کرو نہ کرو۔ وہ جب چلا گیا تو سلطان نے گہری سانسیں لی۔ یہ رات اس کے لیے بڑی ہولناک تھی۔ اچانک ہی اس پر حقیقتوں کا انکشاف ہونے لگا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ ایسا لگتا ہے سمندر پر سفر میرے لیے ایک عذاب ہے، یا وقت مجھے کوئی سزا دے رہا ہے۔ نہ پروفیسر سے میری شناسائی تھی، نہ اس لڑکی زمرد سے جس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا، نہ ہی تو اس سہیل کو میں جانتا تھا، اور نہ ہی دانش اور حماد کو۔ پھر میرے ذہن میں اچانک یہ بھٹکی بھٹکی کیفیت کہاں سے طاری ہوتی جا رہی ہے؟ سلطان کے ذہن میں لاتعداد خیال آنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ان فلموں کا خیال آیا جن میں دوسرے جنم کی کہانیاں ہوتی ہے، لیکن اس خیال پر ہنسنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دیوی دیوتاؤں اور جنم جنمان کی باتیں ایک ایسا مذاق ہے جو فلم بنانے والے اپنے آپ سے کیا کرتے ہیں۔ وہ خود بھی ان کھوکھلی کہانیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ بھلا دوسرے جنم میں اس دنیا میں آنے کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے اس کی، مگر پھر بھی میرے دماغ میں تمام فضول باتیں کیوں آتی ہے؟ نہ تو میں حماد کو جانتا ہوں، اور نہ بوڑھے پروفیسر کو، نہ ہی زمرد کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہے، اور نہ اس لڑکی نیلاب کے بارے میں۔ جو بھی ہے، سب کا دوسرا روپ معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ہی پتہ نہیں کیا ہے، شاید دماغ میں کچھ عجیب خیالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ رات کو نہ جانے کس وقت نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ دوسرے دن اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ دروازہ کھولو، سہیل کی شکل نظر آئی۔ وہ کافی اداس تھا، تھکے تھکے سے انداز میں اندر آ گیا اور کہنے لگا، معاف کرنا میرے دوست، ان چند روز تک تمہارے پاس نہ آ سکا۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، بس یوں سمجھ لو کہ تقدیر کے بے رحم ہاتھوں نے مجھے لوٹ لیا۔ میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے تھکے تھکے انداز، اترے ہوئے چہرے اور پریشان آنکھوں نے سلطان کو متاثر کیا، اور وہ تعجب سے بولا، کیا ہوا؟ تم تو بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو، کیا بات ہے؟ زمرد نے شادی سے انکار کر کے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے۔ سہیل سسک اٹھا، اور پھر مجھے اس سے شدید جذباتی لگاؤ نہ ہوتا تو میں اس عہد شکن لڑکی کی دھجیاں اڑا دیتا، لیکن افسوس۔ اس نے گردن جھکا لی اور افسردگی سے بیٹھ گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں سلطان کے اندرونی گوشوں سے خوشی کا ایک احساس ابھرا تھا۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے سہیل کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، لیکن شادی سے انکار کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ سہیل نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، پھر اس نے کہا، اور پتہ نہیں تم کیوں اس قیمتی ہوٹل میں رہنا چاہتے ہو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ آخر کار تمہارے پاس موجود رقم تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ معاف کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم کوئی غریب آدمی ہو یا اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے ہو، لیکن ایک دوست کی مخلصانہ پیشکش کو تم نے قبول نہیں کیا۔ پھر صحیح، ویسے تو تم نے مجھے دوسرے دن آنے کو کہا تھا، لیکن تم خود غائب ہو گئے۔ ہاں، میں جانتا تھا تم اس انداز میں سوچو گے اور اس طرح کی بات کرو گے، لیکن بس کیا کہوں میں تم سے۔ اچھا، اب چلتا ہوں۔ سلطان نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ باتھ روم میں چلا گیا اور پھر باہر نکل آیا۔ یمن کی گلی کوچے اور بازار اس کے لیے اجنبی تھے۔ ماحول، کلچر، زندگی، سب کچھ نیا نیا۔ وہ اس سب کچھ کا نظارہ کرتا رہا، یہاں تک کہ دوپہر گزری۔
اور شام ہو گئی۔ پھر شام کو اس نے اپنے ہی ہوٹل کے ہال میں حماد اور نیلاب کو دیکھا۔ وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حماد نے اسے دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس کی منگیتر نیلاب بھی خاصی دلچسپی سے سلطان کو دیکھتی رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ہماری آج شام کی ملاقات کو بھول گئے، کیونکہ جب ہم نے آپ کے کمرے کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ آپ تو صبح ہی سے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی مترنم آواز میں کہہ رہی تھی اور سلطان اس کے الفاظ نہ سنتے ہوئے اس کے توبہ شکن حسن کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ نیلاب کا شرمایا ہوا چہرہ اور چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ اسے بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مس نیلاب، سلطان نے کہا، اور اسی وقت ایک ویٹر ان کی میز پر پہنچا۔ پھر ویٹر نے کہا، مسٹر حماد۔ ہاں، کیوں؟ میں ہوں۔ آپ کا فون ہے جناب۔ اوہو، اچھا، میں جانتا ہوں یہ کس کا فون ہے، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور نیلاب نے شرمائی ہوئی نگاہوں سے سلطان کو دیکھا تھا۔ سلطان اس وقت بھی نیلاب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کی آنکھوں میں ایک دلچسپی، ایک چمک دیکھی تھی، جیسے آپ کی آنکھیں مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ کر حماد کی تقدیر پر رشک کرتا ہوں، سلطان نے کہا اور نیلاب کے چہرے پر سرخیاں دوڑ گئی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ جی۔ میں اس کا آئیڈیل ضرور ہوں، لیکن وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی جس نے سلطان کو ایک دم چوکنا سا کر دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، مجھے اس سے ہمدردی ضرور ہے، مگر کوئی شخص محض اپنی دوستی کی خاطر دوسروں کے لیے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ میں اس سے شادی کسی صورت پر نہیں کروں گی، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ مگر وہ تو آپ کی طرف سے بہت پر امید ہے۔ ہاں، وہ ہے، حالانکہ میں نے اسے پہلے بھی سمجھا دیا تھا کہ میں اس کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ غلط فہمیوں کا شکار بھی تو ہے۔ وہ دولت مند ہے، وہ اگر چاہے تو مجھ جیسی بہت سی لڑکیاں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا پسند کرے گی، مگر مجھے حیرت ہوئی اس بات پر۔ اچانک ہی حماد ان کے قریب آ گیا اور سلطان کی نگاہیں اس کے چہرے کی جانب اٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا احساس ہوا جیسے اس نے نیلاب کی باتیں سن لی ہے۔ وہ ایک سرد سی آواز میں بولا، سوری ڈیئر نیلاب، مجھے ایک ایسی اطلاع ملی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے جانا ہوگا اور مجبوری ہے کہ میں اسی وقت رخصت ہو جاؤں۔ مجھے معاف کرنا، تم اگر میرے ساتھ چلنا چاہو تو چلو، ورنہ مجھے اجازت دو۔ نیلاب تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے، تم اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں ویسے بھی ابھی کچھ دن یہی قیام کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، خدا حافظ، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ نیلاب نے چند لمحے کے بعد پتھریلے لہجے میں کہا، شاید اس نے ہماری باتیں سن لی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے اور وہ بڑے صحیح فیصلے کرتی ہے۔ نہ جانے اس کے بعد مجھے کس وقت یہ ناگوار فرض سر انجام دینا پڑا، لیکن اچھا ہوا کہ خود ہی میرا راستہ صاف ہو گیا اور اس نے یہ بات سن لی۔ بہت دیر تک سلطان اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، ایسے واقعات جن میں ایک عجیب سا ماحول تھا، پراسرار کھنڈرات۔ ان کھنڈرات سلطان کی روح کسی آوارہ پنچھی کی طرح بھٹکتی ہوئی۔ سلطان اس کے چہرے پر نگاہیں جما کر ماضی کی دھندلکوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی آواز ابھری، کیا ہوا؟ آپ کہاں کھو گئے؟ نہیں، پتہ نہیں، بس آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے ساتھ۔ بہرحال مجھے آپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے آپ اٹھے یہاں سے؟ ہاں۔ باہر نکلنے کے بعد نیلاب نے ٹیکسی روکی اور دوسرے دن ملنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ سلطان اپنے کمرے میں آ گیا۔ بہرحال یہ سب کچھ اس کے لیے بڑا عجیب تھا اور اب تو یہ سوچنا بھی چھوڑ چکا تھا کہ نہ جانے زندگی اسے کس راستے پر لے جا رہی ہے، نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ یمن کے اس شاندار ہوٹل میں رہتے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب اس کے بھنور نے سلطان کو اپنے جال میں جکڑ لیا ہو، کچھ اور مقصد لے کر گھر سے باہر نکلا تھا، لیکن اب چوہا بن کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ پہلے وہ صرف اس بات سے افسردہ تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے ہوش و حواس پر چھا گئی تھی وہ اس سے چھن گئی، اور سہیل اس کی زندگی کا ساتھی نہ بن سکا۔
لیکن بعد میں اس طرح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اور اب نیلاب، اس نے اس کے ارد گرد عجیب سا جال بن رکھا تھا۔ وہ کسی اور ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، اس نے یہی بات بتائی تھی، لیکن اپنے بارے میں اس نے کوئی اور بات نہیں بتائی تھی۔ سلطان آنے والے مشکل لمحات کے باوجود اپنے آپ کو اس کی گرفت میں پاتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال حماس شاید یہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی منزل نیلاب نہیں ہے۔ ادھر نیلاب روزانہ سلطان کے پاس آ جاتی تھی اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے گھومتی پھرتی تھی۔ یمن کی پراسرار آبادی اپنے اندر کچھ عجیب و غریب صفات رکھتی تھی۔ آخر کار ایک دن اس نے کہا، آؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے چلتی ہوں جہاں تمہیں بہت اچھا محسوس ہوگا۔ سلطان تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ نہ جانے کیا سلسلہ تھا اور وہ اسے کہاں لے جانا چاہتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد باہر نکل کر وہ ایک اسٹیشن ویگن میں بیٹھ گئی۔ خاص قسم کی ویگن تھی۔ اندر بیٹھ کر ویگن کے سیاہ پردے تان دیے گئے اور وہ کسی نامعلوم سمت دوڑنے لگی۔ نیلاب نے اپنا چہرہ مکمل طور پر نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ پراسرار سفر جاری رہا اور اس کے بعد ویگن رک گئی۔ نیلاب نیچے اتری اور اس نے اترتے ہوئے سلطان کو بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ یہ ایک عجیب ہولناک سی جگہ تھی۔ رات اندھیری ہونے کی وجہ سے ریت کے ابھرے ہوئے ٹیلے سیاہ بتوں کی مانند سر جھکائے بیٹھے معلوم ہو رہے تھے۔ نیچے زبردست ریت تھی، اس میں پاؤں دھسے جا رہے تھے اور اس پر سفر کرنا سخت مشقت کا کام تھا۔ نہ جانے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ سانس چڑھ گیا۔ وہ سلطان کی رہنمائی کر رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ ابھی تک سلطان یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر وہ اسے کہاں لے جا رہی ہے۔ پھر ریت ختم ہوئی اور پتھریلی زمین شروع ہو گئی۔ یہاں پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک ہی نیلاب رک گئی۔ سامنے ہی ایک غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے زور زور سے 3 بار ایک چٹان پر مارا تو اچانک غار کے اندر سے روشنی جھلکنے لگی۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ پھر کوئی مشال لیے غار کے دہانے پر پہنچ گیا۔ وہ لمبے چوڑے بدن کا ایک اسپینش تھا۔ نہ جانے کیوں سلطان کو یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی پراسرار عمل شروع ہونے والا ہے۔ آنے والے نے کچھ الفاظ ادا کیے تو نیلاب نے جواب دیا اور اس کے بعد اس شخص کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے اب بھی سلطان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ غار صرف غار نہیں بلکہ ایک طویل سرنگ کی شکل رکھتا تھا جو آگے چل کر کشادہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک موڑ سے گھومنے کے بعد پتھروں میں تراشی ہوئی سیڑھیاں نظر آئی اور وہ شخص مشال لے کر سیڑھیوں پر رہنمائی کرتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ یہ سیڑھیاں بھی شیطانی آت کی طرح لمبی ہوتی چلی گئی، لیکن راستے میں جگہ جگہ دیواروں میں مشالیں نصب تھی۔ بالکل ایک پراسرار ماحول محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب و غریب انوکھی کہانی۔ کافی دیر تک سیڑھیاں اترتے رہے اور اس کے بعد ان کے قدم پتھریلی زمین پر آ پڑے۔ اب وہ ایک بہت ہی وسیع و عریض ہال میں تھے جہاں مختلف مشالیں روشن تھیں۔ ہال بے حد گرم تھا۔ اب اس شخص کی شکل بھی صاف نظر آ رہی تھی جو ان کی رہنمائی کرتا ہوا یہاں تک لایا تھا۔ ہال کے وہاں دروازے سے نکل کر یہ لوگ ایک اور ہال میں پہنچے جہاں دور سے سامنے کی دیوار میں ایک آتش دان دہکتا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس آتش دان کے قریب ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آتش دان کے لپکتے ہوئے شعلے فضا میں گھٹی گھٹی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ نیلاب نے اپنے چہرے سے نقاب اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس شخص کے قریب پہنچ گئی اور پھر اس نے گردن جھکا کر کہا، مقدس زرتاش، ہم آ گئے ہیں۔ سلطان حیران نگاہوں سے نیلاب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ وہ ایک پتھریلے مجسمے کی طرح آتش میں کھڑی ہوئی تھی۔ پھر دفعتاً ہی آتش دان میں دہکتے ہوئے شعلے تیزی سے بھڑکنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے سلطان کو یہ محسوس ہوا جیسے آگ کے جہنم نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ حالانکہ وہ آتش دان سے کافی دور تھا، لیکن اس کا سارا بدن پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ پھر اسے اپنا جسم آگ میں جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے نیلاب کو دیکھا اور اس کی دونوں آنکھیں اس وقت بند تھیں اور ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہی نیلاب اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔
ادھر سلطان شدید تپش سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا. اس کے ہوش و حواس ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے. سر چکرا رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش سے بیگانہ ہوتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہی ہوا. وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا اور نہ جانے کتنی دیر تک اسی طرح پڑا رہا. پھر یہ وقت اس طرح گزر گیا. رفتہ رفتہ اس کے ہوش و حواس واپس آنے لگے. تب اس نے دیکھا کہ اب وہ ماحول بدل چکا ہے، لیکن اس کے سارے وجود پر ایک عجیب سی کیفیت جاری تھی. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شدید اذیت میں مبتلا ہو، لیکن یہ اذیت نہ کسی زخم کی تھی اور نہ کسی تکلیف کی. بہرحال اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی. رفتہ رفتہ اسے یاد آ گیا تھا صورتحال کیا ہوئی تھی. اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی لیکن کچھ نظر نہیں آیا، حالانکہ مدھم مدھم روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. اس نے آنکھیں بند کر کے زور زور سے سوچنے لگا. تب منظر اس کی نگاہوں کے سامنے نمایاں ہو گیا. کرب و جوار میں چاروں طرف پتھر پتھر ہی بکھرے ہوئے تھے. کوئی پہاڑی جگہ تھی جس کے دامن میں ایک چوڑے پتھر پر وہ لیٹا تھا. آس پاس گہرے گہرے کھڈے تھے جو خوفناک منہ کھولے ہوئے زندگی کے طلبگار نظر آ رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور خوف و دہشت کے عالم میں ایک ایک قدم اس نے آگے بڑھانے لگے. یہ سب کچھ اضطراری طور پر ہو رہا تھا. اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. بہرحال وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہوا تھوڑی دیر کے بعد ایک غار کے پاس پہنچ گیا. اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون سا غار ہے. کیا وہی غار ہے جس میں سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا؟ کرب و جوار میں نیلاب کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی. پتہ نہیں کیا ہوا ہے. یہ غار کے سامنے رک کر وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے اندر قدم بڑھا دیے. کچھ انسانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. وہ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا پھر آہستہ آگے بڑھا. اس نے غار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائی. پھر اچانک ہی غار میں دھواں ابھرنے لگا، سفید اور گاڑھا دھواں جو اس کے نتنوں سے ٹکرایا تو اس پر ایک نشیلی سی بت طاری ہو گئی. اس کے بعد وہ چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ پھر پتھریلے فرش پر ڈھیر ہو گیا. حواس بحال ہوئے تو اس نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی اس غار میں موجود تھے. جگہ جگہ بیٹھے ہوئے آپس میں مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے. ان میں سے ایک اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا. وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور پھر بولا، ہاں کیا کہتے ہو؟ یہ سب کچھ پسند ہے یا وہ چاہتے ہو جو تمہارے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے؟ میں ان مشکلات سے نکلنا چاہتا ہوں. تو پھر آؤ. ان کا راستہ غار کی دوسری طرف ہے. یہ کہہ کر وہ خود بھی کھڑا ہوا اور سلطان کو بھی اس نے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا. غار کے دوسرے دہانے سے باہر نکلنے کے بعد ایک عالیشان عمارت کا دروازہ نظر آیا جس کے عقبی حصے میں سمندر پھیلا ہوا تھا. اس عمارت کی بناوٹ بڑی عجیب تھی. دیواروں پر بہت ہی بھیانک نقوش بنے ہوئے تھے لیکن کہیں خوبصورت مناظر بھی تھے. اس عمارت کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ دونوں ایک ہال نما کمرے کی طرف پہنچ گئے جہاں پتھریلی کرسیاں بنی ہوئی تھی. سامنے ہی ایک سنگین تخت تھا. وہاں انتہائی خوبصورت تصویریں دیواروں پر نقش کی گئی تھی. ایک ایک پتھر پر تصویر جاذب نگاہ تھی. اچانک سلطان نے ایک تصویر کو دیکھا. اس کے نقش و نگار مانوس سے محسوس ہوئے. وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا. اچانک اس نے محسوس کیا جیسے تصویر سے ایک مدھم سی خوشبو نکل رہی ہو. پھر کوئی اس تصویر سے نمودار ہوا اور سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اگر یہ خواب ہے تو کیسا خواب ہے؟ یہ تو مسلسل ذہن و دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا. کیا کروں میں، کیا کروں؟ وہ یہ سوچنے لگا. ساتھ لانے والے نے اسے ایک کرسی کے اوپر بٹھا دیا. تبھی وہ حسین وجود جو ایک روشن ہیولے کی مانند تھا سامنے آ کر اس تخت پر بیٹھ گیا. اس نے اپنی نرم اور مترنم آواز میں کہا، نجات کے راستے خود تلاش کیے جاتے ہیں. یہ راستے کہیں سے بھی نہیں ملتے اور تم ان راستوں کو تلاش کرنا چاہو تو ان کے لیے تمہاری رہنمائی کی جا سکتی ہے. ہم تمہاری سرپرست، ہم بت پرست ہیں. آگ کے پجاری آگ کی افادیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اے شخص، تو سامنے کھڑا ہو. تیرا نام سلطان ہے. کیا تو یہ بات جانتا ہے کہ آگ اس کائنات کی سب سے خطرناک چیز ہے؟ آگ ہی پوجا کے قابل ہے اور آگ کے پجاری ہمیشہ مشکلات سے محفوظ رہتے ہیں. یہ وہ شے ہے
जो कायनात की हर शय को जलाकर खाकस्तर करने की कुव्वत रखती है। ये पत्थरों को, दरख्तों को, फौलाद को, गर्ज ये कि दुनिया की हर चीज को जला देती है। तो बताओ, क्या ये पूछे जाने के काबिल नहीं है? ऐ शख्स, अपना नाम बदल दे। तेरा नाम अफरासबाब तयन किया गया है और तुझे अपने रास्ते पर आने के लिए बड़ी जद्दोजहद की गई है। तू अगर आग के रास्ते अपना ले तो तेरे लिए हर वो चीज़ मौजूद है जिसका तू ख्वाहिशमंद हो, चाहे तू उसे नीलाब कहे या इस्पानिया, जम, जमरत कहे या कुछ भी कहे, वो तेरी पसंद है, वो तुझे हासिल होगी। न जाने सुल्तान की ज़बान कैसे खुल गई। उसने कहा, मेरी तलब क्या है ये मैं जानता हूँ। ए औरत, तू नहीं, और जहाँ तक तू इस आग की बात करती है, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। क्या तू समंदर को जला सकती है? क्या पानी का एक रेला तुझे हमेशा हमेशा के लिए फना नहीं कर देता? फिर आग सबसे बरतर कैसे साबित हुई? तू किसी भी तरह मुझे आग की पूजा के लिए मायल नहीं कर सकती। तू नहीं जानती मैं अजीम हूँ। तुझे खुद मेरी अजमत का एतराफ़ करना पड़ेगा। बेशक मेरे दिलो दिमाग पर तेरी परछाइयों ने जख्म कर डाल दिए हैं, लेकिन तेरा ये साया भी खुला हुआ नहीं है। मेरे दिल में जो कुछ है तू नहीं जानती। और जहाँ तक मेरे मजहब और ईमान का ताल्लुक है, तो मेरी फितरत अपनी जगह। अगर बुराइयां हैं तो मेरी अपनी ज़ात में है, मेरे मजहब में नहीं। तू आतिश परस्त औरत किसी भी तरह मुझे अपने मजहब की तरफ मायल नहीं कर सकती। चमकदार और रोशन हेवले ने गजबनाक अंदाज में पहलू बदला और फिर गुर्राती हुई आवाज़ में बोली, निकाल दो इसे यहाँ से। कौन इसे लाया है? यह हमारे काबिल नहीं है। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी। एक शदीद गर्द आलूद माहौल निगाहों के सामने आ गया और सुल्तान को अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि तूफानी शोर की आवाजें बुलंद हुई और अब उसने अपने आप को एक लक व दक सहरा में पाया। कहीं दूर से घंटियां बजने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। पता नहीं यमन का कौन सा हिस्सा था। घंटियों की आवाजें कहाँ से आ रही थी। देर तक वो इधर उधर देखता रहा। जिस तिलिस्मी माहौल में वो फंस गया था वो ख्वाब का आलम नहीं था, सब कुछ होशो हवास में था। चुनांचा उसने कदम आगे बढ़ा दिए। फिर एक बुलंद टीले से उसने देखा तो काफी फासले पर एक छोटा सा काफिला नजर आया। 7 या 8 ऊंट सवार थे जो एक तरफ जा रहे थे। सुल्तान ने चीख चीख कर उन्हें आवाजें देना शुरू कर दी और उसकी आवाजें सुन ली गई। कुछ ही देर बाद ऊँटों का ये काफिला उसके पास पहुंच गया था। एक बद्दू ने उसे गौर से देखा और कहा, कहाँ जाना चाहता है? किसी भी आबादी में छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। उस ऊँट पर उस शख्स के साथ बैठ जाओ। बद्दू ने इशारा किया और वो अपनी जबान में उससे कुछ कहने लगा। एक ऊँट बैठ गया था जिस पर एक आदमी पहले से मौजूद था। सुल्तान कुछ तरह कुछ इस तरह बदहवास था कि उसने अपने साथ सफर करने वाले को भी नहीं देखा। ऊँट पर अपनी जगह ऊँट अपनी जगह पर से उठा और काफिला एक बार फिर चल पड़ा। इसके साथ बैठा हुआ आदमी आगे था और वो उसके पीछे था। कोई 100-200 कदम चलने के बाद सामने बैठे हुए शख्स ने पलटकर देखा और एक बार फिर सुल्तान को चक्कर सा आ गया। ये दानिश था। हाँ हाँ, किसी किस्म के तासुर का इजहार ना करो। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। मैं तुम्हारा दोस्त या दुश्मन, जो कुछ भी समझ लो वो हूँ, और मेरा नाम दानिश है। याद आ गया? हाँ, सुल्तान ने घुटी घुटी आवाज में कहा। तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम इन दिलकश लम्हात से दूर हो चुके हो जिसकी निशानदही मैं तुमसे कर रहा था। सुल्तान ने गहरी सांस लेकर दानिश को देखा और कहा, मेरी समझ में नहीं आता मैं किस तिलिस्म में फंस गया हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें इस बारे में बता दूं। जहाज में तुमने जिस जिस आलम को देखा था वो कोई जिंदा वजूद नहीं है। वो सिर्फ एक अमल की तराश है। समझ रहे हो ना? अमल तनवीन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, मिसेस यज़म या हिप्नोटाइज मिसेस यज़म या हिप्नोटाइज्म, इसके बारे में कुछ मालूम है तुम्हें? सिर्फ नाम की हद तक। मैं तुम्हें बताता हूँ। समंदर में सफ़र के दरमियान इसने तुम्हें देखा। उसका सोमन इसका ताल्लुक सोमन सोमन प्रोफेसर है, प्रोफेसर सोमन। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। नहीं, तुम उसे नहीं जानते। वो अच्छा ठहरो। हस्बैंड सबाह का नाम सुना है कभी? तारीख में तारीख के इसी हस्बैंड सबाह की बात कर रहा हूँ। शैतान का वो गुरोह जिसने अपनी अलग दुनिया बनाई हुई थी।
ہلاکو خان نے ختم کر دیا تھا، لیکن ہسبند صباح کے کچھ ہواری اس کے ساتھ کے پیروکار باقی رہ گئے تھے۔ طویل عرصے تک وہ زیر زمین پر رہے اور اس کے بعد ایک بار پھر ذریات شیطان کی شکل میں دنیا میں بکھر گئے۔ طرح طرح کے مذاہب انہوں نے تخلیق کیے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ اور۔ فری میسز کا نام تو تم نے سنا ہوگا؟ ہاں، خیر تو وہ شخص پروفیسر سومن بھی اسی گروہ کا ایک آدمی ہے اور ہپنوٹزم کا ماہر ہے۔ وہ انسانوں کو اس طرح اپنے جال میں پھنستا ہے کہ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اس قدر طاقتور ذہن کا مالک ہے وہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے تمہیں دیکھا اور پسند کر لیا اور اس کے بعد اس نے تمہارے دماغ پر نہ جانے کس طرح اپنی قوت قائم کی۔ ہپنوٹزم کے ماہر کی ایک بات میں تمہیں بتاؤں، اگر وہ پیچھے سے حملہ آور ہوتا ہے تو گردن پر ایک چبھن کا احساس ہوتا ہے اور پھر سامنے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بس وہی لمحہ ایسا ہوتا ہے جب ہپنوٹزم کا ماہر اس پر اثردار ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن کو کسی بھی شکل میں ترتیب دے لیتا ہے۔ اگر تم نے اس شکل کی کسی حسین عورت کو دیکھا ہوگا تو یقینی طور پر اس نے اسے تمہارے ذہن کے پوشیدہ خانوں میں محفوظ کر دیا ہوگا۔ تم بار بار اسے مختلف شکلوں میں دیکھتے رہے ہوں گے اور یہ سب ہپنوٹزم کا معاملہ تھا۔ وہ تمہیں اپنے ٹرانس میں لا کر حسن بن صباح کا پیروکار بنانے میں دلچسپی رکھتا تھا، بلکہ تم جیسی قوت ارادی کے مالک لوگوں کو توڑنا ان لوگوں کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے اور یہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اب وہ اپنی تمام تر قوت تم پر صرف کیے ہوئے تھا اور پھر اس نے تمہیں نیلاب کی شکل دکھایا تو کبھی حماد کی، حالانکہ ان میں سے کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس نے تمہیں سہیل کی طرف سے ہوشیار کیا تھا، سہیل بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ایک عجیب و غریب جال وہ تمہارے گرد بچھا رہے تھے۔ جب ان کے خیال میں تم پوری طرح ان کے شکنجے میں آ گئے، تمہارا دل و دماغ ان کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے تمہیں اپنے آپ میں شامل کرنے کی کوشش کی، مگر وہی مار کھا گئے۔ تمہارے نظریات نے انہیں ہلا ڈالا اور وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکے تو انہوں نے تمہیں یہاں پھینکوا دیا۔ میرے عزیز دوست، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ تمہارے دشمن ہے، جس قدر جلد ہو یمن سے نکل جاؤ۔ میں نے تم سے کہا تھا اگر قدرت تمہاری رہنمائی نہ کرتی اور تم ان لوگوں کے ارادوں کو ختم نہ کر دیتے تو مکمل طور پر تم بھی اپنا دین ایمان کھو بیٹھتے اور اس کے بعد شیطان کے ایک قریبی بازو ہو جاتے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ بہت دیر تک سلطان پر سکتے کسی کیفیت طاری رہی تھی۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میری بات پر یقین کرو۔ بہت ہی سنسنی خیز بات ہے۔ اب بولو، کیا ارادہ رکھتے ہو؟ دانش، مجھے ہپنوٹزم کے بارے میں اور کچھ بتاؤ۔ سلطان کے ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا تھا۔ دانش نے ایک بار پھر گردن گھمائی اور عجیب سے انداز میں بولا، کمال ہے، میں نے تمہیں تمہاری زندگی کے مشکل لمحات سے آشنا کیا اور تم مجھے ہپنوٹزم کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ میرے لیے یہ ایک دلچسپ عمل ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے ہپنوٹزم کے ذریعے؟ وہ کچھ جو ان لوگوں نے کیا، کسی کے دل و دماغ کو اپنے قابو میں کر لینا، اس سے ہر بات بنوا لینا۔ تم دیکھو کہ جن انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا، ہپنوٹزم کی قوت نے وہ انسانوں کو تمہارے سامنے پیش کیا اور تم نے انہیں زندہ وجود سمجھا، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، کھایا پیا، سب کچھ کیا اور وہ تمہارے قریب نہ آ سکے کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو بڑا پراسرار عمل ہے، لیکن کیا یہ سب کچھ حسن صباح کے زیر اثر کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، پروفیسر سومن ایک اعلیٰ پائے کا ہپنوٹسٹ ہے۔ اس نے بھی یہ عمل کہیں نہ کہیں سے سیکھا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں حسن صباح کا پیروکار بن گیا اور اس پراسرار شخصیت کے لیے کام کرنے لگا جو اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے۔ سلطان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے ذہن میں بھنور پڑ رہے تھے۔ اچانک ہی اس نے چونک کر کہا، اگر کوئی ہپنوٹزم سیکھنا چاہے تو؟ اب یہ زیادہ مشکل عمل نہیں ہے، اگر وہ سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے۔ سلطان پھر خاموش ہو گیا۔ ویسے واقعی یہ اس کی زندگی کا انتہائی حیرت انگیز دور تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن خواتین کو اس نے دیکھا تھا یا جن سے اس کی ملاقات ہوئی، ان کا کوئی زندہ وجود نہیں، وہ صرف ایک تخیل تھی۔
ایک خیال جو ذہن میں محفوظ کر دیا گیا تھا، اس سب کا مطلب ہے اگر انسان ہپنوٹزم سیکھ لے تو بہت کچھ بن سکتا ہے، دنیا سے اپنی ذات کا لوہا منوایا جا سکتا ہے۔ اور یہاں سے سلطان کا ذہن ایک نئے راستے پر چل پڑا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے کہا، میرے دوست ایک بات تو بتاؤ، یہ سب تو ایک تحلیل تھے، تم کون ہو؟ جب جواب میں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، دانش کو نہیں جانتے؟ دانش عقل کو کہتے ہیں، دانش علم کو کہتے ہیں، دانش اس قوت کو کہتے ہیں جو روز اول سے انسان کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے۔ سمجھے، میرا نام دانش ہے، اور دانش ہی کی حیثیت سے ہی میں نے تمہیں سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور نہ میرا کوئی وجود نہیں، میں کسی جسم میں نہیں، بلکہ صرف انسانی عقل میں رہتا ہوں، سمجھے؟ یہ کہہ کر اچانک ہی وہ سلطان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اونٹ پر اب دوسری سواری کے طور پر اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آخر سلطان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، اور آصف ان سب کا کیا کرے گا۔ یہ سب جاننے کے بعد آصف ان کی کیا مدد کرے گا، وہ آصف کے پاس کس ارادے سے آیا ہے، کس مدد کو مانگنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔